اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ وَلِلَّهِ وہ کے معنی اور ہماری زبان کا کلمہ ہے للہ، لام شروع میں آیا جو کے لیے، باقی تو کلمہ اللہ رہ گیا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، السماوات سما کی جمع سماوات اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ کے معنی اور، ما جو، فی میں، الارض زمین میں، اور جو زمین میں ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی اللہ، وہ کے معنی اور، الہ کا مطلب کی طرف، اللہ کی طرف ہے۔ ترجعو راجع یرجعو، اردو میں کہتے ہیں نا رجوع کرنا، پلٹ کر آنا، تو ترجع یہ مضارع کی علامت کے اوپر پیش اور تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، ترجعو تو رجوع کریں گے، یعنی کوئی اور رجوع کروا دے گا۔ امر کی جمع امور، تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امر کی جگہ امور، یہ بھی اردو کے اسٹائل کی جمع، اس لیے تے کا اضافہ مضارع کی علامت اور اس علامت کے طور پہ کہ عربی کے اسٹائل کی جمع نہیں ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام